محترم جناب صوفی عرفان صاحب کو اور ان کے برادران کو جنہوں نے اپنے والد گرامی کے سارے ثواب کے آج کا اتنا خوبصورت انتظام کیا کہ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر بھی کروایا، اللہ کے رسول کا ذکر بھی کروایا، حضور کی ثنا خوانی بھی ہوئی، علماء کرام بھی تشریف فرما ہوئے، دیگر مہمانان گرامی بھی تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب 9:30 بج رہے ہیں، تو ہم سب اسی محفل میں تشریف فرما ہے، اور جو انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے اس کی برکتیں ہم اپنے اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ صرف ایک اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے کہ حضرت علامہ مولانا جناب عرفان معینی صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا، آپ لوگوں نے سماعت کیا، اور میرا خیال ہے کہ اتنے بیان کے بعد پھر انسان کی سننے والوں کی بھی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور سنانے والوں کی بھی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے صرف حصول برکت کے لیے تھوڑی سی حاضری پیش کرنی ہے، 2-4 منٹ کی، زیادہ نہیں۔ کہ محترم عرفان صاحب نے یہ جو اہتمام کیا، ہم سب کو دعوت بھی دی، بلایا، تو اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو آج جو کہ ان کی اپنے والد گرامی سے ایک محبت ہے، ایک الفت ہے، ایک رشتہ ہے، دادا جی کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے، محبت ہے، اور اس پیار اور محبت کے اندر انہوں نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، ٹھیک ہے، کہ اے لوگوں تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اور ہم یہاں بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب چونکہ جو انسان ہے وہ ہمیشہ کوئی بھی سودا کرتا ہے مارکیٹ میں جا کے یا کوئی کام کرتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو بندے نے کہا کہ میرا مالک تیرا حکم ہے کہ میرا ذکر کر، مجھے یاد کر، تو میرا مالک جب میں تیرا ذکر کروں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دے گا جب میں تیرا ذکر کروں گا؟ تو اللہ کریم نے اس آیت کو ختم نہیں ہونے دیا اور کسی کے اندر فرما دیا کہ فاذکرونی، تو مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہ اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے زمین کی بستیوں میں یاد کرے گا، میں اچھی اولاد کی بلندیوں پہ تیرا ذکر کروں گا۔ اور اے میرے بندے تو مجھے جب اکیلا یاد کرے گا میں بھی اکیلے بیٹھ کے تیرا ذکر کروں گا، اور جب تو مجھے محفل ایک مجمع اجتماع بنا کے میرا ذکر کرے گا تو پھر میں فرشتوں کو پاس بلا لوں گا، میں اپنے پاس فرشتے بٹھا کے پھر تیرا ذکر کروں گا۔ اور پھر یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، فرمایا کہ تو انسان ہے، تیری زندگی 60 سال کی ہوگی، 70 سال کی ہوگی، 100 سال کی ہو جائے گی، تو اس فانی اور ابدی دنیا میں رہ کے میری یاد کر، میں تا قیامت تیرا ذکر کراؤں گا، میں تا قیامت تیرا ذکر کراؤں گا۔ ہری کھیتیاں جو سب نظر آ رہی ہیں، ہمیشہ محنت کی دکھتا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، اپنی پوری زندگی میں اس رب کو راضی کیا تھا، ان کا واقعہ ہی اللہ ذکر کروا رہا ہے۔ تو ہمیں اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خوشاب کے اندر ہی رہتے ہیں، اور یہاں پہ بالکل نزدیک کی حضرت سید معروف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی درگاہ موجود ہے۔ آپ ایک دن وہاں جا کے اندازہ لگا لینا، صبح سے لے کے شام تک کتنے لوگ آتے ہیں، وہ کتنا پڑھتے ہیں، کتنا احسان ثواب کرتے ہیں، اور کتنا ان کو یاد کرتے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جاتے، کوئی نیا تجربہ نہیں کرتے ہم،
ہم اپنے گھر کے قریب تجربہ کر لیتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مرتبہ نا اس سے پاک پہ پاک پتن شریف گئے ہوئے تھے۔ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، آگے سے لوگ کہتے ہیں کہ آگے فرید یا فرید، یہ نعرہ جو بھی پاک پتن شریف گیا ہے نا اس نے سنا ہوگا۔ تھوڑی سی کو کام کرنے کو، تھوڑی سی کو کام کرنے، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قرآن شریف والی سرکار جن کو فیض میرے پیر سیال اقبال سے ملا ہے، تو جب کسی نے یہ سوال کیا نا آپ سے کہ بھئی بابا فرید کے نعرے لوگ کیوں لگا رہے ہیں، یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، تو آپ نے فرمایا، اور جو سوال کرنے والا تھا نا وہ بھی ذرا دوسرے مسئلہ کا تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ علامہ صاحب آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے پڑھا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، میں عالم دین ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ جو لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، میں پڑھا لکھا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا، پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کو جواب دیا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو پھر ذرا غور کر، اللہ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو۔ فرمایا کہ اذکرکم، اللہ فرماتا ہے کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بابا فرید کی جو زندگی گزری ہے، ان کی جتنی زندگی تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں رہ کے کیا کیا ہے؟ اس نے جواب دی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ اللہ کیا ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی دین کی تبلیغ کی ہے ساری زندگی۔ تو آپ نے فرمایا سنگیے پھر مسئلہ تو حل ہو گیا نا، اگر بابا فرید نے ساری زندگی اس رب کا ذکر کیا ہے، آج رب بابا فرید کا ذکر کروا رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ان کے دادا تھے یقیناً وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ اگر آج ان کے پوتے ان کے جانے کے بعد یہ اہتمام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، ہم آرام کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، آج اللہ کریم ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی دعوت فکر یہی ہے آج کی اس محفل کی مختصر، کہ اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری یہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، تو پھر آپ بھی اپنے زندگی میں اللہ کی یاد کو سرمایہ حیات بنا لو، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، درود و سلام پڑھا کرو، تلاوت کلام پاک کا صبح و شام ورد جو ہے اپنے گھروں کی زینت بنا لو، اپنے بچوں کو بھی تلقین کرو، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرو، اور جب آپ یہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ سرمایہ حیات اپنی زندگی میں کس وقت کو کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر کو بنانا ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تو کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدہ اتھے سارے مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ ہم نے بھی چلے جانا ہے، کتنے ہمارے بزرگ آئے جو چلے گئے اس دنیا سے، جب ہم نے جانا ہی ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے گاڑی پہ بیٹھنا ہے، ہم نے سفر کرنا ہے لاہور کا، تو پھر ہمیں بیگ بھی تیار کرنا پڑے گا، اپنے زیادہ راہ کے لیے جیب میں خرچہ بھی ڈالنا پڑے گا کہ ہم نے لاہور جانا ہے۔ اگر لاہور جانے کے لیے ہمیں خرچے کی بھی ضرورت ہے، کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، تو جس سفر پہ ہم نے جانا ہے جو بڑا لمبا سفر ہے، جو اصلی زندگی کا سفر ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس سفر کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔
उस सफ़र के लिए हमने क्या संभाल के रखा है, उस सफ़र की तैयारी करने के लिए दोस्तों कोई संभालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र को, अल्लाह के रसूल के ज़िक्र को अपने दामन के साथ लगा लो और अपनी ज़िंदगी जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक गुजारोगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आज की इस महफ़िल में आपने सब ने एक वादा करना है, सिर्फ़ एक वादा करना है, क्योंकि हम सारे गुनहगार हैं, मैं भी आपके साथ का गुनहगार हूँ। हमने एक वादा करना है कि हमारे अंदर जो गलतियाँ हैं ना, उन गलतियों को हर बंदे को पता है कि मैं क्या क्या गलती करता हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ आज एक वादा करना है कि उन गलतियों में से हम एक गलती जो है ना आज नफ़ी कर रहे हैं। बस आज की महफ़िल में एक गलती जो है ना, यानी अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो या अल्लाह मैं वादा करता हूँ आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मैं चीज़ों में मिलावट करता हूँ तो मैं वादा कर लूँ कि या अल्लाह पाक जो हो गया ना मुझे तू वो माफ़ कर दे, लेकिन आज मैं वादा कर रहा हूँ तेरे घर में बैठ के कि मैं मिलावट नहीं करूँगा। बाकी बड़ी बड़ी गलतियाँ इंसान जो करता है बंदे को पता होता है, हर बंदे को अपना अपना पता है। अपने मन की दुनिया में डूब के पा जा सरागे ज़िंदगी, जब अपने अंदर जाती मारोगे तो इंसान का अंदर भरा हुआ है, इंसान के अंदर सारी बुराइयां मौजूद हैं। जब अपने अंदर हम देखेंगे तो किसी की बुराई नज़र नहीं आएगी, बल्कि हम अपनी बुराइयां ठीक करेंगे और जब अपनी बुराइयां ठीक हो जाएंगी सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। हम उधर उंगली करते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं उंगली इधर कर, इधर अपनी तरफ कर, उधर न कर, उसका अपना मामला है, तेरा अपना मामला है। तू पहले अपने आप को ठीक कर, जब तू ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आज की जो महफ़िल है इसमें हमने एक वादा करना है कि परवरदिगार आलम बड़े गुनाहगार हैं, हमारे पिछले गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन वादा करते हैं कि हम जो बड़ी गलती करते हैं ना आज के बाद वो हम नहीं करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये वादा एक गलती का करेंगे ना, अल्लाह करीम बाकी गलतियों से भी आपको छुटकारा दे देगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम इनके दादा पाक की जो है ना कामिल बख्शिश फरमाए और दर्जात की बुलंदी फरमाए, और जितने भी अहबाब दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा हुए इनके जितने भी लवाकिन आज इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह करीम इनको दारैन की साथ नसीब फरमाए। सलाम के एक शेर पढ़ेंगे हाजी गुलजार साहब, उसके बाद दुआ करते हैं, जिक्र भी करवाना है।